ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کر نعوذ باللہ تم خدا ہو، یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشل لا لگتی رہی، آپ لوگ تھے، اب مارشل لا نہیں ہے، حکومت تو ہے. کون نہیں کہا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے، جنولے کی حکومت ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے، جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے کتے کی طرح. یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے، خیرات مل گیا، عہدے مل گئے، ملک کو لوٹیں گے. ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے، ان میں کوئی ایمانی، ان کو کچھ نہیں ہو. میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے، قوم ان کو لتر مارے کہ یار تمہیں کوئی غیرت ایمان ہے. جن لوگوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا، رسوا کیا، آپ کو آپ پہ الزامات لگے، کرپشن آپ نے کی، سارا کچھ، اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آ گئے. ان میں غیرت نہیں ہوتی. یہ سارے دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو. مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم کھڑے ہیں. ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے، جب تک عام آدمی، جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے، جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں، ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آؤ، کرپٹ لوگوں کو لے آؤ، نلائق لوگ جن کی فائلیں ہیں. صحیح بندے کو بیٹھے، صحیح بندہ آئے، فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کیوں نہ، وہ کسی سے ڈرے گا، نہ اسے خوف ہوگا، نہ اس کی دولت ہوگی. یہ صرف ان کی پری پلان ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے. اور مجھے دکھ ہوا ہے، مجھے دن کو مکمل اندھیرا نظر آ رہا ہے. اسلام آباد میں خوف کی فضا ہے. اسلام آباد، جب اسلام آباد میں اتنا اندھیرا ہے، پورا ماحول ابرآلود ہے، ہر طرف جو ہے نا خاموشی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور خوف کمروں میں بند، کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم ذبح کر رہے ہو، ظالمانہ فیصلے کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، اور آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے، ان کو اٹھا لو، مار دو. یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی. آپ مجرم ہوں گے، مجرموں کو ہم کہیں گے جو مجرم ہے. یہ بھی ہمیں کوئی، میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے. پھر میں یہی کہوں گا، پھر جی ایچ کیو اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر ذبح کریں گے. یہ ماضی میں بھی کیا ہے، ہمیشہ ہوا ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ کہ نہیں جی ہم نہیں، یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ، مگر پھر وہی چوروں کو، لٹیروں کو، بد کرداروں کو، ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا. قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. قومی مجرم ہو، آپ کی زیادتیاں ہیں. آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا، پرسوں یہ تھا، آپ جو کرو، جو ٹی ویوں پہ آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگیں دو، ہم ان کو نہیں مانتے. ہم انشاءاللہ تعالی، میں غریب طبقے سے تعلق ہوں، مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستم ہیں، جو فراڈی ہیں، جو سارا دھندا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ. یہ تو فرعون کام کرتا ہے، یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا. اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں، ہم برداشت نہ کریں، نہیں جی یہ توہین عدالت. کیا ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں؟ آپ کی توہین عدالتوں پہ ہم، اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عہدوں پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو، آپ اتنے ظلم کرو، اور آپ کی گنڈا گردی پہ کوئی نہ بولے گا. آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے، ہم پاکستان کی بقا کے لیے، میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو میری کلاس ہے. کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں، اور قوم فیصلہ کرے. قوم کھڑی ہو، قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی. دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس، اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے، ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف. جج آپس میں سلام نہیں کرتے. جو قوم، ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے. یہ ان کے فیصلے آئے، اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے. تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے، انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سنیں، ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں. ہم یہ کر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو. یہ نظام اب نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے. انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے. ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کی طاقت کو، ان کو ڈنڈک کو. میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی. یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ لٹے، ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں تھی. یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے، میں کروں گا اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ اس میں امریکن شامل ہیں. دیکھو میں 10 میں مجھے یاد ہے مختارہ مئی کا کیس تھا، مظفر گڑھ کا، آپ بھی جانتے ہیں، بڑا مشہور کیس تھا. سپریم کورٹ نے ملزم بری کر دیے.
جب سپریم کورٹ نے ملزم بری کیے تو امریکی سفیر کی اجلاس تھا، جمعے کا دن تھا مجھے یاد ہے، امریکی سفیر تھا اس وقت کوئی تھا مجھے یہ نہیں یاد کوئی نام کیا تھا اس کا، مگر 2010 میں امریکی سفیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی عدلیہ کی کیا حیثیت ہے، اور انہوں نے مختار مئی کے ملزموں کو چھوڑ دیا، اور کیونکہ ایک پلاننگ تھی، سازش تھی، اور وہاں پہ کہ اسلام کے خلاف بھی سازش تھی، وہ کیس میرے علاقے کا تھا، میں جانتا تھا، اتنی بات ہی نہیں تھی جس کو پھیلایا گیا۔ تو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی پوائنٹ آف آرڈر پہ، میں نے کہا کہ جناب اسپیکر، امریکی سفیر پہلے تو ہمیں خود مختار قوم ہے، ہمیں ہماری آزاد عدلیہ ہے، بات ہم مسلم کر رہے تھے، امریکہ کی کبھی عدلیہ پہ ہم نے بات کی، کبھی امریکہ کی فیصلے پہ ہم نے بات کی، اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے ایک اسلام کے خلاف پلاننگ بنائی کہ وہاں دیکھو یہ کام کر، امریکہ میں ہر 1 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے، میری تقریر تھی امریکہ میں، نہ میں کہ ماں کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے۔ اب یہ لوگ ہمیں سبق، یہ خود زنا کی پیداوار ہیں، اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا درس دیتے ہیں۔ میں نکلا، میں میاں والی موسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے تھا، ایوان صدر سے کال آ گئی، تو میں نے کہا صدر صاحب بات کیا؟ آصف زرداری صاحب، میں نے زرداری صاحب، میں خیر سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، میں نے فون سنا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گئی ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں ایمان سے۔ تو میں نے کہا جی میں کیا کروں؟ میں کہا جی میرے علاقے کا کیس ہے، میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے۔ کہتے نہیں آپ اس کی تردید کریں۔ ایمان سے کہتا ہوں میں نے فون بند کیا، اور میں نے دوسرے دن شام کو فون آ کے، میرا ضمیر اور غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ہاں ان کی امریکہ کے یہاں ایوان صدر میں امریکہ کے کتے بیٹھے ہیں، ایوان وزیر اعظم میں اس لیول پہ ان کو وہ کچھ چاہیے، ان کی جرت ہے، ان کے آگے لوگوں کا ماحول بنائے گا نہیں یہ امریکہ سے چلے جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہمیں خیرات مل رہی ہے۔ آپ امریکہ کو خوش کر دیا، اب امریکہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ عمران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی، قوم کی غیرت کی بات کی، اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور اب امریکہ راضی ہو گئے، اور اب سارے راضی ہیں۔ اب دیکھو، اب آپ دیکھیں 71 میں کیا ہوا، ہم نے اکثریت تھی نا، اس کو اقلیت میں بدل دیا۔ ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ آج آپ دیکھیں 150 یا 55 MNA اکثریت کو آپ نے 80 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا۔ آپ نے وہی تاریخ تو نہیں دہرائی پھر کہ آپ نے ایک اکثریت کو آپ الیکشن کرا دیتے، ٹھیک ہے الیکشن کرا دو، وہ کام ہو گیا۔ آپ نے وہی لٹیرے، وہی چور، وہی پکڑ کے جو آپ کے سارا دن اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹنے والے جو آپ کے پالتو تھے، جن کو آپ نے کامیاب کرایا، اب ان کو بلا کے کہا کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بھائی بس اس کو آپ نے فارغ کر دیا۔ اب یہ ٹھیک ہے اکثریت ختم ہو گئی تھی، اپنا اس کی قومی اسمبلی میں پاور نہیں تو الیکشن ہو جاتے۔ آپ نے یہ کتنا بڑا ظلم کر کے ان کو بٹھا دیا، یہ چیز نہیں چلے گی۔ میں آج GHQ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ گریڈ نمبر 4 کب بند ہوگا؟ گریڈ نمبر 4 نے پاکستان کی جو خدمت کی سیاست تھی اس کو دفن کر دیا۔ کوئی سیاستدان پیدا نہیں ہو رہا، عوام میں سے کوئی سیاست دیا نہیں رہا، چند وہی انگریز کے سپلائر ان کی اولاد ہے جو انگریز کو عورتیں شراب سپلائی کرتے تھے، وہی جگیردار، وہی وڈیرے، یا وہی بڑے بڑے بزنس مین جو ٹیکس چور، جو مافیا ہیں، وہ گینگز ہیں۔ آپ کے گیٹ نمبر 4 نے مزدوروں کی، غریبوں کی سیاست کو دفن کر دیا، خدمت کی سیاست کو دفن کر دیا۔ میرے یہ سوالات ہیں، اور یہ سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ میں عام آدمی ہوں، مجھے پوری پاکستانی قوم نے کہا ہے، پاکستانی مزدور باہر بیٹھے میرے سے رابطہ کرتے ہیں، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو خدمت کی سیاست تھی، جو جمہوریت کی بات ہوتی تھی، لیڈر گلی محلے سے بن کے آتے، جو غریبوں کے ساتھ محنت مزدوری کر کے آئیں گے بیٹھیں گے، یہ چوری کھانے والے مجنوں، یہ ممی ڈیڈی، یہ شی میل کمپنیاں، یہ جو 40 کروڑ کی سرجری کرانے والے بناوٹی لیڈر، چور لٹیرے، یہ قوم کے مجرم ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ آپ اس چیز کی ذمہ دار ہیں، آپ اس کا جواب دو گے۔ الحمدللہ میں برکر کلاس سے ہوں، ہم پورا تن من دھن کے ساتھ، یہ کوئی سردار نواب نہیں، آج بھی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ آج بھی دیکھو اوران میں، بلوچستان میں، شمالی وزیرستان میں جتنے ہمارے طبقے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم شہدا اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، مگر ہم کسی جنریلی ایجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کسی کو پکڑ کے گن پوائنٹ پہ بٹھا دو اور ہم اس کو یس کہیں۔ ہم یس نہیں کہہ سکتے، ہم نو کہیں گے۔ جو پاکستان کے غدار اور دشمن لٹیرے کرپٹ لوگ ہیں، جنہوں نے امریکن کو پاکستان دشمن کو، جو انڈیا کو راز دیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، ہم ان کو یس نہیں کہہ سکتے۔ آپ یس کہے تو آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ کی کوئی مجبوریاں ہوگی، آپ نے فائدے لینے ہوگے۔ اب دیکھو نا، میں 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی، جوڈیشری کا آیا کہ کمیٹی، جو پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا ججز کو چیک کرے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، ہم قانون سازی کو آپ توڑیں، ہماری مرضی پہ قانون سازی کریں، جو ہم جج بھیجیں گے
جو ہم جج بھیجیں گے آپ ان کو ایکسیپٹ کرو گے. جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ ایک ڈاک کا کردار ادا کرے گی. پیپلز پارٹی میں ہم سارے چپ ہو گئے, عدلیہ سے کون لڑے؟ ہم نے ان کی پسند, افتخار چودھری صاحب تھے, پسند پہ فیصلہ کیا کہ جو اب ہائی کورٹ کے ججز, وہ کوئی کسی کا سپریم کورٹ میں چیف بیٹھا ہے, کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے, کسی کا وہ داماد ہے, کسی کا بھائی بڑا بھتیجا ہے, کسی کا وہ بیٹا ہے, کسی کا چیمبر کا منشی منیجر ہے, یہ سارے لوگ جو ہے نا اس جوڈیشلی آپ مرضی کریے, پارلیمنٹ کو انہوں نے بائی پاس کر. پارلیمنٹیرین کرپٹ لوگ ہیں, چور لوگ ہیں, ان میں دم کم ہوتا تو یہ کھڑے ہوتے. یہ انہوں نے اب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جنرل کو لگانا بھی ہے تو آپ کہہ لیں, آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آرمی چیف صاحب لگا ہوا ہے, جو جتنی مرضی چاہے ایکسٹینشن لیتا رہے, جتنی عرصہ وہ اس کا دل چاہے, جب اس کا جی بھر جائے عہدے سے, وہ پھر اپنے کسی شاگرد کو, وہ کسی اپنے رشتہ دار کو, وہ اس کو آرمی چیف لگا کے چلا جائے پارلیمنٹ, اس کو کچھ نہ پوچھے, کوئی کسی سے نہ پوچھے, یہ پھر سلسلہ کر دیں. یہ چیزیں جب اس نے اس کو لگانا ہے, وزیر اعظم کے اختیارات آپ نے استعمال کرنے ہیں, آپ کو کنہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ کی پسند ناپسند پہ یہ چیزیں؟ میں جمہوریت کی اگر بات کرتے ہو نا, ہر بندہ اپنی حدود میں کھڑا ہے. جب آپ ایک دوسرے کی حدود کراس کریں گے, آپ تو وزیر اعظم کے عہدے کو چپراسی کی حیثیت بھی نہیں دیتے. جس ٹائم آپ پکڑ کو پھینک دو, نکال دو اور اپنی من مرضی کرو, پھر کہو کہ نہیں اس کی یہ سازش تھی. اس کو پہلی تو سازش یہ ہے, پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے یہ مجرم ہے, نواز شریف مجرم ہے, اس کی بیٹی, اس کو سارے, ان کا پورا, ان کے ضمانتیں کیسے سے ملک کو لوٹا ہے انہوں نے, یہ کیوں, کیسے ہے, کیسے ہے؟ اور یہ سوال ہے, یہ پوری قوم کا سوال ہے. میں برکر آدمی ہوں, جو کچھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے ہمیں شرمندگی ہوئی ہے. پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. سچ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے, حق آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. زندگی موت کو مالک اللہ ہے, موت سے پہلے موت نہیں آتی. ہم بغیرت مان کے کم از کم برکر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے, ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آگے زندہ زمین میں دفن ہو جائیں, اور ہم جو ہے نا, ہمیں زندہ دنیا پہ رہنے کا پھر کوئی حق نہیں. میرا یہ وطن ہے, میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے. میرے نہ کوئی باہر جدادیں ہیں, نہ میرے باپ دادا کی جدادیں ہیں. میرا تو مظفر گڑھ سٹی سے شہر میں بھی گھر نہیں ہے, میرا ایک کچا سا گھر ہے, اور وہ والدہ مجھے دے کے گئی تھی. میرا جینا مرنا یہ وطن ہے. اگر میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں, اس وطن کے ساتھ, تو پھر وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مافیا, جو جھوٹ بولا جا رہا ہے, جو فراڈ یہ ہیں, جو زیادتی کریں, ہم ان کو بے نقاب کریں گے اور ہم کھڑے ہوں گے. ہم اس ایجنڈے کو نہیں مانتے, ہم عوامی خدمت کی سیاست ہے. اس لیے میں نے یہ چند سوالات کیے کہ جب ہم دریاؤں میں جائیں, نہروں میں جائیں, لوگوں کی خدمت کریں اور ہمارے حق میں. آپ دیکھیں, میں نے 18 فٹ نہر سے لاش نکالی, میں فری بسیں چلاتا ہوں, بھیک مانگتا ہوں, رات کے 2 بجے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں دریاؤں پہ بھاگتا ہوں سارا دن رات. ہماری کوئی انتقامی سیاست نہیں. آپ مظفر گڑھ ہیں, ایک کیس بتا دیں کہ جمشید دستی نے کوئی پیسہ لیا ہے, کسی سے انتقامی سیاست کیا ہے, تو میری لاش کو بھی آپ جلا دیں, اوپر کھڑا کر دیں. میں نے یہاں بھی کچھ سچی باتیں کی تھی, قرآن برپا ہو گیا, پھر جھوٹے پرچے میرے اوپر بنائے, پانی چوری کے پرچے بنائے, کیا کچھ نہیں کیا. مگر یہ طریقہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہے, ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ آئیں اور ہم محنت کریں. دیکھو, محنت کرنے والا اور چوروں کو ووٹ مل جائے, یار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلح پہ بیٹھا ہے اور ایک ڈاکے مار رہا ہے, چور ہے, وہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ کہیں کہ ایک ہم محنت کر کے ارب پتی جگیرداروں سے لڑ رہے ہیں, جیلیں بھگت رہے ہیں, شعور دے رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد آئیں اور اچانک وہ حلقوں میں بھی نہ آئیں, سوئے ہوں, الیکشن ہے وہ جیت کے ایوانوں میں آ جائیں. یار یہ کتنی بے غیرتی ہے, کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے.